السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکرام اور مداحنت، اختلاف کا زمانہ۔ اختلاف کے زمانے میں اکرام کرنا مخالفت کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ کیونکہ بے اصولی کے لڑنا یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ بے اصولی کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ جی ہاں، اس سے اصول قائم نہیں ہوگا بلکہ اس شدت سے افتراق پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے کام الگ کر لو، نہیں ایسا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ بے اصولیاں تو ہوں گی لیکن بے اصولیوں پر لڑائی اور یہ کہنا کہ ہمارا لڑنا تو اصلاح کے لیے ہے کہ اصلاح کے لیے تو فساد ہو ہی نہیں سکتا۔ اصلاح کے لیے فساد ممکن ہی نہیں ہے کہ فساد سے اصلاح ہو۔ جی ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ مجھے کے بیٹے ہیں اور دیکھیے یہ فتنہ ہو رہا ہے، یہ فتنہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں اس بارے میں کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ کیا فتنہ ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کا فتنہ چل رہا اور آپ کچھ کرتے نہیں، اور آپ کی بات بڑی ہوگی اور لوگ آپ کی بات سنیں گے اور لوگ آپ کی بات مانیں گے اور آپ کھڑے ہوئیے اور فتنہ کرنے والوں سے لڑیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، فتنے تو ختم ہو چکے، ہم لڑ کر فارغ ہو چکے فتنوں سے۔ سنو کیا فرمایا کہ فتنے تو سارے ختم ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، فتنے ختم ہو چکے ہیں۔ کہا کیوں قرآن میں نہیں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ؟ تو فرمایا کہ ہاں اسی کو تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے قتال کر لیا اور وہ کفار کا فتنہ ختم ہو گیا ہے، اسلام قائم ہو گیا۔ جی ہاں، اسلام قائم ہو گیا، فتنہ تو ختم ہو چکا، جس کے لڑنے کا حکم تھا ہم اس کے لیے ہم لڑ کر فارغ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ فرمایا جواب میں کہ تم اس کو مسلمانوں کا فتنہ کہتے ہو، یہ تو کفار کا فتنہ ہے جس کے لیے لڑنے کا حکم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا، ہم نے حکم پورا کر دیا اور کفر مغلوب ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اب کس سے لڑوانا چاہتے ہو ہمیں؟ جی ہاں، فرمایا کہ ہم نے تو وہ قتال کیا ہے جس سے جنت واجب ہوتی ہے، تم ہم سے وہ قتال کروانا چاہتے ہو جس سے جہنم واجب ہوتی ہے، ہم دوبارہ جائیں جہنم کی طرف۔ جی ہاں، یہ تھی بات، یہ فتنے کو ختم کرنے کے لڑا جائے نہیں، ہمارے یہاں کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹٹولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹٹولتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں ہاں بھائی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کس طرف ہیں، آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، خط و کتابت سے بھی اور ملاقاتوں سے بھی۔ اور جی ہاں، ایک صاحب ملے مجھے کہ میں نے فلاں کے پاس بیٹھا، میں نے 5 گھنٹے بات کی۔ میں نے کہا تم 5 گھنٹے کسی بازار میں جا کے گشت کرتے اور وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کے بجا کے کلمہ سکھلاتے، پتہ نہیں کتوں کو جہنم سے بچا لیتے۔ 5 گھنٹے بیٹھ کے کیا فائدہ ہوا تمہارے؟ تمہیں کیا فائدہ ہوا، اسے کیا فائدہ ہوا اور امت کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم سے پوچھا صاحب نے آ کر کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، انہیں فرائض پر لانا ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا۔
کہ امت بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہی ہے، اسے جہنم سے بچانا یہ مسئلہ ہے. بتاؤ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ جی ہاں، اس کے لیے سال کے خروج بھی نہ ہو. جو مسئلہ تھا اس کو تو بلا دیا، اور جو مسئلے نہیں تھے ان کو مسائل بنا دیا. تو لوگ ہوتے ہیں جو رائے معلوم کرتے ہیں، پھر رائے معلوم کر کے اس کو نقل کرتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ خیال ہے. تو ایسے ہی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوالقدر صحابی تھے. ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بریدہ اسلمی سے کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی ہاں، ان کے عیوب بیان کیے اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے میلان کس طرف ہے؟ تو چھوٹتے ہی جواب دیا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. فرمایا تیرا باپ مرے، بددعا دی. فرمایا لا ابا لک، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، تیرا باپ مرے تو مجھے قتل کرنے کے لیے؟ آپ کو قتل کیوں کرتا؟ میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو اس سے رخ پھیرا، قبلے کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان صحابہ کے لیے دعائیں کی اور ان کے کارناموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کے لیے دعائیں کی، اور یہ بھی کہا اے اللہ اگر تیرے علم میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تو ان کو معاف کر دے، بس اور کچھ نہیں. یہ جواب دیا، یہ جواب دیا. ہم سے ایک صاحب نے کہا کسی کے بارے میں کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ میرے سامنے بیٹھ کر بھی یہ بات کہے نا جو تم سے کہی ہے تو میں تب بھی یقین نہیں کروں گا. میں ان سے کہوں گا کہ نہیں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا. ہاں ہم نے کہا. تو اس نے جا کے نقل کیا ان کو کہ میں نے تو آپ کی بات ان کو پہنچائی تھی. میں نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ میرے سامنے بیٹھ کر بھی کہیں گے تب بھی میں یقین نہیں کروں گا. ہاں ان تک پہنچ گئی بات. تو وہ اگلے دن خود آئے میرے پاس، اگلے دن خود آئے. خبر نہیں کیا ذہن میں تھا اور خبر نہیں کیا ہو گیا تھا. ہماری نا بات ہی نہیں ہے، کہیں گے معافی چلا دیں. مدینہ مرکز بیجاپور.com. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محاذ نہ بناؤ، قرب پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ قرب پیدا کرو. جی محاذ نہ بناؤ، قرب پیدا کرو، اور قرب کی شکلیں بناؤ، قرب کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکرام الگ چیز ہے اور مداحنت الگ چیز ہے. اکرام الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو حق میں اکرام تو پسند ہے، چاہے مشرک کا ہو، لیکن مداحنت پسند نہیں ہے چاہے مومن کے ساتھ ہو. حق میں مداحنت اللہ کو پسند نہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مداحنت نہیں. مداحنت نہیں، مداحنت الگ چیز ہے، اکرام الگ چیز ہے. کہیں کہ اختلاف کے زمانے میں جو مداحنت سے کام لے گا وہ حق قائم نہیں کر سکتا، اور جو اختلاف کے زمانے میں اکرام سے کام لے گا وہ حق کو قائم کر لے گا. اختلاف کے زمانے میں اکرام سے کام لے گا وہ حق کو قائم کر لے گا. اختلاف کے زمانے میں اکرام کی ضرورت ہے. تو اختلاف میں اکرام کرنا یہ اختلاف کو مخالفت کی طرف جانے سے روکے رکھتا ہے.
مخالفت نہیں ہونے دے گا. اختلاف تو ہے, اختلاف تو ہوگا, اختلافات تو ہوں گے, مخالفت نہیں کہ مخالفت بے اکرامی سے مخالفت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ سب کا اکرام کرتے ہوئے اپنی بات پر جمنا چاہیے, اپنی بات پر جمنا چاہیے. جی ہاں, اس لیے کہ جو یہاں کے مشورے ہیں, جو یہاں کا کام ہے, اور جو یہاں کام کی اگلی شکلیں ہیں, اللہ کا فضل ہے جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ مسجد کی آبادی کا عمل ہو, مسجدات کے 5 اعمال ہوں, اور آگے سال کی جماعت علماء کی ہوں, اور عرب کے اور غرب کے سال کی, یہ تو وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حضرت کر گئے, جی ہاں. عملے کی ذمہ داری ان چیزوں کی تنفیذ کی ہے. عملے کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ چیزیں عمل میں آئیں, اس کی تنفیذ. جی ہاں. تو جو آدمی اختلاف کرے, کہ اختلاف کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ اختلاف کرنے والے کو سمجھانا ہے. چھوڑنا نہیں بلکہ سمجھانا ہے. سمجھاتے رہو, اپنا کام کرتے رہو, سمجھاتے رہو, اپنا کام کرتے رہو, سمجھاتے رہو. یہ نہیں کہ اختلاف کرے اس کو چھوڑ دو, کہ آپ اسے اپنا کام سمجھائیں, یہ کام ہے. اور واقعی میں نے دیکھا ہے کہ سمجھانے سے آدمی کام کی طرف آ جاتا ہے. اور اگر ذہن نے یہ طے کر لیا کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں, تو پھر تو اقامت تفہیم کا دروازہ بند ہو جائے گا بالکل, کہ اب کیا سمجھائیں. اس لیے نبوت کا مزاج یہ ہے کہ غلط سوال کرنے والے کو مطمئن کیا جائے, غلط سوال کرنے والے کو مطمئن کیا جائے, غلط سوال کرنے والے کو مطمئن کر دیا جائے, انہیں مطمئن کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط سوال کرنے والے کو سمجھاتے تھے اور مطمئن کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کام کو یعنی یکسوئی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اور ان سارے کاموں کو براہ راست اعمال صحابہ, اعمال نبوت یقین کرتے ہوئے کریں. تو جو اختلاف کرے کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام یہاں. اسی لیے میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ کام کرنے کو چاہیے کہ کام کو سیرت سے بیان کریں, تجربے سے نہیں. اس لیے کہ تجربات وقتی ہیں اور سیرت اصل ہے, سیرت اصل ہے. جی ہاں, سیرت اصل ہے. دوسری بات ایک اور ہے کہ خود عملہ اس بات پر بصیرت کے ساتھ چلے کہ جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں ان باتوں کو خود سیرت میں دیکھے اور ان چیزوں کی مخالفت سے ڈرے, کیونکہ جو چیزیں صحابہ کی سیرت میں ہیں یا جو چیزیں منسوخ ہیں ان کی مخالفت وہ محرومی کا سبب ہے. اصل وہ محرومی کا اصل سبب ہے. اور فرمایا قرآن میں کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے. من استفہامیہ ہے, کیا ہے؟ استفہامیہ ہے, سوالیہ جملہ ہے. اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجد سے روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. من منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. آگے فرمایا کہ لوگ ایسا کریں گے کہ یہ تو ڈرتے ہوئے آئیں گے یہاں, ان کے اللہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے, ان کے دلوں میں اللہ خوف ڈال دیں گے. جی ہاں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہیں, لیکن
آدمی بعض مرتبہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا بعض مرتبہ کسی کی ذات کی وجہ سے اس کی بات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کی بات کا انکار کرنے سے پہلے اس کی بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ خدا نہ کرے کوئی کسی کا نقصان نہ ہو۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو کہنے والے نے تو رہبری کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہاں ہے۔ کہنے والے نے تو رہبری کی ہے، کہنے والے نے رہبری کی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ علم دلیل ہے، اور کام کرنے والوں میں بصیرت کام کی، وہ سیرت کے بقدر ہوگی، جتنا سیرت کا مطالعہ کرو گے اتنی بصیرت ہوگی، جتنا سیرت کا مطالعہ کرو گے اتنی بصیرت ہوگی۔ اس لیے میرا دوستو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ مجھے تو اصل بات یہ کہنی تھی کہ اعتماد پیدا کرو، اعتماد سے قرب حاصل ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر آدمی کے ظاہر کو دیکھیں گے، جو آدمی ظاہر میں ہمارے لیے اچھا ہوگا، کام صحیح کرے گا، ہم اس کو قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ اور جو آدمی اگرچہ وہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس کے دل کے بھیدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے۔ اور جو آدمی دل کا بہت صاف ہو لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا، نہ ہم اس کو قریب کریں گے، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے، نہ استعمال کریں گے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com لم نامن ہو، ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے اعتماد متاثر ہو۔ یہ کام امانت ہے اور اس کو امت پر امانت بنا کر پیش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔